اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ اور بحمداللہ جواب بھی ایسا ہے. میں اگین پوری دنیا کے فرقہ ہائے باطلا کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ میری دلیل کو توڑ کر دکھاؤ. اگر ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر علی مشکل کشا ہیں، مدد کرتے ہیں، تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہ پہنچے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آقا حضور سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن بخوبی جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں حسین اعظم اور آل محمد کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک نے دعا کر کے کربلا کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کیوں نہ کر دیا؟ جبکہ آقا حضور کی دعا کا تو یہ عالم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناد سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اگر دعا ہو جاتی تو کربلا کی مصیبتیں ٹل جاتی، اگر دعا ہو جاتی تو کربلا کی تکلیفیں دور ہو جاتی. اللہ کے فضل و کرم سے اس سوال کے میرے پاس دو جواب ہیں، اور جواب بھی ایسے کہ پوری دنیا کے فرقہ ہائے باطلہ اور منکرین کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ میری دلیلوں کو توڑ کر دکھاؤ. اگر توڑ دیا نا، پوری زندگی میں تمہاری غلامی کروں گا. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اگر دیکھ لیا تو مست ہو جاؤ گے. اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سرور نہ آئے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ڈس لائک کر کے چلے جانا. ہمارا سوال تھا کہ اگر علی مشکل کشا ہیں تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کیوں نہ پہنچے؟ تو دیکھیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، حضرت امام حسین کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا. کربلا کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے حضرت امام حسین کا امتحان تھا. اور یاد رکھو، امتحان سے وہی ڈرتا ہے جو نالائق ہوتا ہے، جس نے پوری سال کچھ پڑھا نہ ہو، جس نے کچھ تیاری نہ کی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرنسپل سے تعلقات بڑھاتے ہیں، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے باپ پرنسپل سے تعلقات بڑھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، تاکہ جب امتحان کا وقت آئے تو ہمارے بچوں کو پاس کر دیا جائے. کیونکہ باپ جانتا ہے میرا بچہ نالائق ہے، جاہل ہے، اس نے پوری سال محنت نہیں کی ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے. اگر یہ فیل ہو گیا تو سماج کے اندر ہماری ناک کٹ جائے گی. اس لیے باپ پرنسپل سے اپنے بچے کی سفارشیں کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے. یہ میں بات کر رہا تھا اپنی اور عوام کی. لیکن جن کا شہزادہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، جن کو آقا حضور نے اپنی زبان کو چسایا ہو، جن کو آقا حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہو، اور جن کی تیاری حضرت جبرائیل اور نبی کریم نے پہلے ہی سے کرا دی ہو، اور جو تربیت یافتہ ہو بارگاہ مصطفیٰ علی و فاطمہ کا، پھر وہ مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں آتے ہیں، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ تیاری ہم نے کرا دی ہے، حسین کربلا کے میدان میں آ گیا ہے، اب جو بھی سوال ہوگا جواب ہمارا حسین دے گا. اور زمانے نے دیکھا اگر سوال حضرت علی اصغر کی شکل میں آیا، حسین جواب دے رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اگر سوال حضرت علی اکبر کی شکل میں آ رہا ہے، حسین جواب دے رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اگر سوال حضرت عباس علمبردار کی شکل میں آ رہا ہے، حسین جواب دے رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں. اور حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان سے پوری دنیا کو بتایا کہ میں اس نبی کا پڑھایا اور سکھایا ہوا ہوں کہ جن کو پڑھایا خدائے وحدہ لا شریک نے ہے. تو بھلا حسین فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں اسی سوال کا کہ اگر علی مشکل کشا ہیں تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہ پہنچے، اسی سوال کا جواب نمبر 2 دے رہا ہوں. اور بحمداللہ جواب بھی ایسا ہے. میں اگین پوری دنیا کے فرقہ ہائے باطلا کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ میری دلیل کو توڑ کر دکھاؤ. اگر ایسا کر دیا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. سنیں دلیل، ذوق بن جائے گا. دیکھیں اگر باپ پڑھا لکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ پوری سال اپنے بچے کو پڑھائے لکھائے اور اس کی تیاری کرائے. اب 1 سال کے بعد بچہ جا رہا ہے امتحان ہال امتحان دینے کے لیے.
اب بندے کہیں کہ اگر باپ پڑھا لکھا ہوتا تو یہ بھی اپنے بچے کے ساتھ امتحان ہول جاتا، بچہ جو سوال کرتا اس کا جواب دیتا، پرچہ حل کرانے میں باپ اپنے بیٹے کی مدد کرتا اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا۔ بچہ امتحان ہال میں امتحان دے رہا ہے اور پیچھے سے باپ پہنچ گیا پرچہ حل کرانے کے لیے کہ بیٹا اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ بھی نالائق ہے اور باپ بھی نالائق ہے، یہ دونوں ہی نالائق ہیں، کیونکہ امتحان ہال میں اب جب کہ بچہ امتحان دے رہا ہے تو یہ حق نہ تو بچے کو پہنچتا ہے کہ یہ اپنے باپ سے کچھ پوچھے، اور نہ ہی یہ حق اس کے باپ کو پہنچتا ہے کہ یہ امتحان ہال پہنچ کر کے اپنے بچے کا پرچہ حل کرائے۔ بحمد اللہ میں اپنے جواب تک پہنچ چکا ہوں۔ کربلا کے اندر حسین اعظم امتحان دے رہے ہیں۔ دوران امتحان اگر حسین علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو یہ حسین کی توہین ہے، اور دوران امتحان اگر علی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو یہ علی کی توہین ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 اور اس کے جواب کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ آقا حضور سیدہ فاطمہ زہرا حضرت مولا علی حضرت امام حسن بخوبی جانتے تھے کہ کربلا میں امام حسین اور آل محمد کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، تو ان نفوس قدسیہ میں سے کسی ایک نے دعا کر کے ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو ٹال کیوں نہ دیا؟ میں اس کے جواب کی ابتدا قرآن کی ایک آیت سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان کو جو سچے ہیں اور ان کو جو چھوٹے ہیں۔ اور یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں جتنی ذلت و رسوائی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے المستدرک، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 196۔ حدیث موجود ہے کہ جنگ احد کے دن حضور اپنے چچا حضرت حمزہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان کے ناک کان وغیرہ سب کاٹ دیے گئے ہیں، تو فرمایا اگر صفیہ یعنی حمزہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تاکہ ان کو پرندے اور درندے کھا لیتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حشر درندوں اور پرندوں کے پیٹوں میں کرتا۔ پھر ایک کمبل میں لپیٹ کر کے حضرت حمزہ کو دفن کر دیا گیا۔ تو دیکھیے اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ حضرت حمزہ کا لاشا اسی طرح بے حرمتی کے ساتھ احد کے میدان میں پڑا رہے تاکہ ذلت و رسوائی کمال درجے کو پہنچ جائے، اور اس طرح حضرت امیر حمزہ بارگاہ خدا میں کمال درجے کی عزتیں حاصل کر لیں، کمال درجے کی بلندیاں حاصل کر لیں۔ لیکن آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے غم کے خیال سے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ اب میں پہنچ چکا ہوں اپنے جواب تک۔ اسی طرح آقا حضور اور آپ کے اہل بیت اکرام نے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو کر کے یہی چاہا کہ حسین اعظم کا امتحان ہو، اور امتحان بھی ایسا ہو کہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں اور بے کسی و بے بسی کی انتہا ہو جائے، گویا ظاہر بینیوں کے نزدیک ذلت و رسوائی کی انتہا ہو جائے، اور حسین اعظم اور دیگر شہدائے کرب و بلا بارگاہ خدا سے کمال درجے کی عزتیں حاصل کر لیں اور بلند مقامات حاصل کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔